اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے اردو ترجمے کی دوسری جلد کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدت کی اس مثنوی میں تاخیر ہوئی، مہلت درکار ہے تاکہ خون دودھ بنے، جب تک تیرا نصیبہ نیا بچہ نہ جنے، خون شیریں دودھ نہیں بنتا، خوب سن لے۔ جب ضیاء الحق حسام الدین نے باغ آسمان کی بلندی سے موڑی، چونکہ وہ حقائق کی معراج میں پہنچے ہوئے تھے، ان کی بہار کے بغیر غنچے نہ کھلے تھے، جب وہ دریا سے کنارے کی طرف واپس آئے، مثنوی کے اشعار کی سارنگی باساز بن گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مثنوی کا دوسرا حصہ تاخیر سے شروع ہوا، اس کی کئی وجہیں ہوئیں۔ مولانا حسام الدین جو مثنوی کی تحریر کا باعث تھے، ان کو اپنی اہلیہ کے انتقال سے پریشانیاں لاحق ہوئیں۔ دوسرا، سامعین کی بے التفاتی کو شوق سے بدلنا تھا۔ تیسرا، مولانا نے دفتر دوم کے مضامین کو ذہن میں جمع کیا۔ آسمانوں وغیرہ کی سیر جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی تھی، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ مثنوی جو روحوں کے لیے ثقل تھی، ان کی واپسی مثنوی کے لیے روز استفتاح ہوئی۔ اس سودے اور نفع کی تاریخ کا مطلع 662 ہجری کا سال تھا۔ بلبل اس جگہ سے گئی اور واپس لوٹی، ان معانی کے شکار کے لیے باز بن گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رجب کی 15 تاریخ، جس میں رحمت خداوندی کے دروازے کھلتے ہیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا جاتا ہے، مطلع تاریخ یعنی وہ شعر یا عبارت جس کے حروف سے حساب سے تاریخ نکلتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بلبل اس جگہ سے گئی اور واپس لوٹی، ان معانی کے شکار کے لیے باز بن گئی۔ خدا کرے اس باز کا ٹھکانہ شاہ کی کلائی ہو، قیامت تک مخلوق پر یہ دروازہ کھلا رہے۔ اس دروازے کی آفت خواہش نفسانی اور شہوت ہے، ورنہ یہاں پر شربت ہی شربت ہے۔ اس منہ کو بند رکھ تاکہ تو اسرار و معارف کو آنکھ سے دیکھ لے۔ اس جہان معرفت کے لیے منہ اور حلق آنکھوں کی پٹی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بلبلے کا مطلب یہاں ہے مولانا حسام الدین، چونکہ وہ مضامین عالیہ کا شکار نہیں کرتے تھے۔ مولانا حسام الدین مضامین عالیہ کا شکار کرنے کے قابل ہو گئے۔ مضامین عالیہ کے فیضان کا دروازہ جو مثنوی کے ذریعے کھلا ہے، اس فیض سے وہ بہرہ مند ہوگا جو خود مستی اور شہوت نفس سے بچے گا، جو خرمستی اور شہوت نفس سے بچے گا۔ اور یہاں حلقوم اور منہ کی لذتیں اسرار معرفت سے مانے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے منہ تو دوزخ کا دہانہ ہے، اور اے دنیا تو برزخ جیسی ہے۔ ناچیز دنیا کے پہلو میں باقی رہنے والا نور ہے، خون کی نہروں کے پہلو میں صاف دودھ ہے۔ اگر تو اس میں ایک قدم بغیر احتیاط کے رکھے گا، خلط ملط ہو کر تیرا دودھ خون بن جائے گا۔ نفس کی خوشی میں آدم نے ایک قدم رکھا
تو جنت کے صدر مقام کی جدائی گلے کا ہار بن گئی۔ فرشتہ ان سے ایسا بھاگتا تھا جیسا کہ شیطان چند روٹیوں کی وجہ سے کس قدر آنسو بہائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر انسان حرام لقمہ کھاتا ہے تو دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ دو متغیر چیزوں کے درمیان آڑ دنیاوی زندگی جنتی اور دوزخی کے درمیان ہے، اس میں جنت اور جہنم دونوں کے آثار ہیں۔ خلود کے شوق میں ممنوعہ درخت سے کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام سے شیطان متنفر تھا، اب فرشتے بھاگنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا معمولی تھی، لیکن نزدیکاں راہ بیش بود حیرانی کی روح سے ان پر عتاب ہو گیا۔ معمولی خطا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے بڑی سمجھی گئی، جیسا کہ آنکھ جیسی شفاف چیز میں معمولی بال بھی بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ گناہ جو انہوں نے کیا بال برابر تھا، لیکن وہ بال گویا دونوں آنکھوں میں اگا تھا۔ آدم تو قدیم نور کی آنکھ تھے، لیکن آنکھ میں بال بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت مشورہ کر لیتے تو شرمندگی میں معذرت نہ کرتے، اس لیے کہ ایک عقل جب دوسری عقل کی شریک بنی تو برے کام اور بری بات سے مانع ہوئی۔ ایک نفس جب دوسرے نفس کا یار بنا، ناقص عقل معطل اور بیکار ہوئی۔ اگر تو تنہائی میں زہرہ جیسا بنے گا، یار یعنی پیر کے سایہ میں آفتاب بنے گا، جا خدا کے دوست کی جلد تلاش کر لے۔ جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا دوست ہے۔ جس نے خلوت کو مطمع نظر بنا لیا ہے، آخر اس خلوت پسندی کو بھی یار سے سیکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گناہ سے بچ جانے کی ترکیب یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے۔ مشورہ کرنے والے کی عقل اور صاحب معرفت کی عقل کو عقل کہا ہے۔ یہاں ناقص عقل بری صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ عقل جزوی کا مطلب ہے ناقص عقل، لہذا بری صحبت سے بچنا ضروری ہے۔ پیر کی صحبت تنہائی کی عبادت سے زیادہ فیض رساں ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ خلوت پسندی کے فوائد کسی شیخ کی صحبت میں ہی سیکھے ہیں، لہذا صحبت مفید ہوئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے نہ کہ یار سے، پوستین ماگھ کے مہینے کے لیے ہے نہ کہ موسم بہار کے لیے۔ عقل دوسری عقل کے ساتھ مل کر دگنی ہو جاتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے اور راستہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ نفس نفس کے ساتھ مل کر دوگنا ہو جاتا ہے، اندھیرا بڑھ جاتا ہے اور راستہ چھپ جاتا ہے۔ اے شکاری یار، تیری آنکھ ہے، کوڑے کرکٹ سے اس کو محفوظ رکھ۔ خبردار، زبان کی جھاڑو سے گرد نہ اڑا، آنکھ کو تنکے کا تحفہ نہ دے۔ جب مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ آلودگی سے محفوظ رہنا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہار کا مطلب ہے پھاگن کا مہینہ۔ ہر خلوت میں فضیلت نہیں ہے، اغیار سے خلوت مفید ہے، یار کے ساتھ صحبت مفید ہے۔ شیخ کی صحبت نور افزا ہے، اس سے خلوت اختیار کرنا مفید نہیں ہے۔ برے ساتھی سے خلوت مفید ہے۔ جبکہ صحبت شیخ ضروری ہے تو اس کے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔
شیخ کے شان میں بدگوئی نہ ہونی چاہیے۔ شیخ راہ ہدایت دکھاتا ہے، لہذا وہ آنکھ کا کام دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مومن مراۃ مومن، یعنی جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا ہے اور اس کو مشہور کرتا نہیں پھرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غم میں یار جان کا آئینہ ہے، اے پیارے آئینہ پر پھونک نہ مار، تاکہ تیری پھونک سے وہ اپنا منہ نہ چھپا لے۔ ہر وقت تجھے سانس گھوٹے رہنا چاہیے۔ کیا تو مٹی سے بھی کم ہے؟ جب مٹی نے یار کو پا لیا، ایک بہار سے لاکھوں کلیاں حاصل کر لیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی بھی وقت شیخ کے سامنے لفظ زنی نہ کرنی چاہیے۔ جب زمین اپنے یار یعنی موسم بہار سے ہم صحبت ہوتی ہے تو طرح طرح کے پھول اگا دیتی ہے۔ مرید کو بھی شیخ کی صحبت سے اسی طرح کا استفادہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ درخت جو یار کا ساتھی بنا، عمدہ ہوا سے سر سے پیر تک کھل گیا۔ خزاں کے موسم میں جب اس نے مخالف ساتھی دیکھا، اس نے فوراً سر لحاف کے نیچے کر لیا۔ اس نے کہا، برا ساتھی مصیبت ہے، جب وہ آ گیا تو میرا شیوا ہو جاتا ہے، پس میں سو جاتا ہوں، اصحاب کہف میں سے ہو جاتا ہوں۔ غار میں سونا دقیانوس کی صحبت سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درخت کے لیے یار موافق موسم بہار ہے، اس کی صحبت سے درخت شگفتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیر کی صحبت باعث شگفتگی ہوتی ہے۔ موسم خزاں درختوں کے لیے یار ناموافق ہے، درخت اس کی صحبت پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا سو جاتے ہیں۔ یعنی بد صحبت سے خلوت میں سو جانا بہتر ہے۔ اصحاب کہف، ان کا پورا قصہ دفتر اول میں گزر چکا ہے۔ ان کے دور میں دقیانوس ظالم بادشاہ تھا۔ یہ بزرگ لوگ اس سے جدا ہو کر غار کی تنہائی میں جا کر سو گئے تھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کی بیداری دقیانوس پر صرف ہوتی تھی۔ ان کا سو جانا عزت کا سرمایہ تھا۔ جو نیند عقل مندی سے ہے وہ بیداری ہے۔ اس بیدار پر افسوس ہے جو نادان کے ساتھ بیٹھا۔ چونکہ کووں نے باغ میں ڈیرے ڈال دیے، بلبلیں چھپ گئیں اور چپ ہو گئیں۔ جس طرح کے بغیر چمن کے بلبل چپ ہے، سورج کا غروب بیداری ختم کر دینے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ سونا جو بہتر مقصد کے پیش نظر ہو، اس بیداری سے بہتر ہے جس میں بروں کی صحبت ملے۔ کوا سے یہاں مراد نااہل لوگ ہیں۔ گلشن سے مراد حق کے طالب لوگ۔ سورج کے غروب کر جانے سے بیداری کے چہچہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح طالبین کے غائب ہو جانے سے شیخ پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سورج اگر اس چمن کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے زمین کے نچلے حصے کو روشن کرے۔ معرفت خداوندی کے سورج یعنی پیر کے لیے منتقل ہونا نہیں ہے، اس کی مشرق صرف روح اور عقل ہے، خصوصاً وہ آفتاب کمال جو اس جانب کا ہے، اس کا کام دن رات روشن کرنا ہے۔ اگر تو سکندر ہے تو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر آ، اس کے بعد جہاں جائے گا نیک بخت ہوگا، اس کے بعد تو جہاں جائے گا مشرق ہوگی، مشرقیں تیری مغرب پر عاشق ہوں گی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج کو فیض رسانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے، زمین کی فوقانی سطح سے منتقل ہو کر زمین کی تختانی سطح کے باشندوں کو نور پہنچاتا ہے، لیکن شیخ اپنی جگہ رہتا ہے اور زمین کے ہر حصے کے باشندوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ شیخ کی توجہ سے روح اور عقل روشنی حاصل کرتی ہے۔ سر کا مطلب ہے اس جانب، یعنی ذات باری عالم امکان سے ورا ہے۔ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ یہ نیک بادشاہ تھا اور اس نے مشرق سے مغرب تک اپنی سلطنت کو وسیع کر دیا تھا۔ تیرے وہ حالات جن میں انوار کی کمی ہوگی اس پر مشرقیں قربان ہوں گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری چمگادڑ والی حس مغرب کی طرف دوڑنے والی ہے، تیرے موتی برسانے والی حس مشرق کی جانب رواں ہے۔ اے سوار، حق کا راستہ گدھوں کا راستہ ہے، حس کا راستہ گدھوں کا راستہ ہے، تو گدھوں سے بھڑتا ہے، شرم کر۔ ان 5 حواس کے علاوہ 5 حس اور ہیں، وہ سرخ سونے کی طرح ہیں اور یہ حواس تانبے کی طرح ہیں۔ جس بازار میں اہل محشر ہیں، تانبے کے حس کو سونے کے حس کی طرح کب خریدتے ہیں؟ بدنوں کی حس ظلمت سے روزی حاصل کرتی ہے، روح کی حس آفتاب سے غذا حاصل کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ مادی چیزوں کا ادراک کرتے ہیں اور وہ ظلمت کے طالب ہیں۔ انسان کے لطائف ستہ قلب، روح، نفس، سر، خفی، اخفا مراد ہیں، جن کے انکشافات پر معرفت حق مبنی ہے۔ مادی حواس لطائف کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ آخرت کے بازار میں لطائف ستہ کی قیمت اٹھے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ ذات جو حس کے سامان کو غیب کی طرف لے گئی ہے، موسیٰ کی طرح ہاتھ کو گریبان سے باہر نکال۔ اے وہ کہ تیری صفات پہچان کے لیے سورج ہیں اور آسمان کا سورج ایک صفت کا پابند ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سے مولانا نے مناجات شروع کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تاریکی کو دور کر دیتا تھا تاکہ تیرے تجلی نور ہمارے جہل کی تاریکی کو دور کر دے۔ صفات خداوندی ذات کی معرفت کا ذریعہ ہیں، سورج بھی صفت باری کا مظہر ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو کبھی سورج اور کبھی دریا میں متجلی ہوتا ہے، کبھی کوہ کاف میں اور کبھی عنقا کی طرح بے نشان ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات میں تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے، اے وہ ذات جو وہموں سے آگے ہے اور آگے سے بھی آگے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمام چیزیں مظاہر قدرت ہیں، مظاہر قدرت عین ذات باری نہیں ہیں، ان کی ذات وہم سے بھی وراء الورا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روح علم اور عقل کی ساتھی ہے، روح کو ترکی یا عربی سے کیا واسطہ؟ اے بے نقش، اتنے مظاہر کے ہوتے ہوئے تیری وجہ سے اہل تشبیہ بھی اور اہل توحید بھی حیران ہے۔ تو کبھی اہل تشبیہ کو اہل توحید بنا دیتا ہے، کبھی اہل توحید کا صورت کی وجہ سے رہزن ہوتا ہے۔
کبھی ہستی میں ابو الحسن تجھے کہتا ہے اے کم عمر، اے نازک بدن۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح اگرچہ مادی بدن میں متصرف ہے لیکن مادی اثر سے منزہ ہے۔ مشبہ وہ لوگ جو خدا کو مخلوقات سے تشبیہ دیتے ہیں، اور موحد وہ لوگ ہیں جو خدا کو ذات و صفات میں یکتا مانتے ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مشبہ حیران ہو کر تنزیہ کا قائل ہو جاتا ہے اور موحد بن جاتا ہے، کبھی موحد حیران ہو کر تشبیہ کا قائل ہو جاتا ہے۔ ابو الحسن سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کنیت ہے۔ مراد عارف کامل ہے جو کسی بچہ میں جلوہ دیکھ کر مشبہ کے الفاظ بول جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنے نقش کو مٹاتا ہے، تنزیہ کے لیے اپنی جان کھوتا ہے۔ حس کی آنکھ کا مذہب اعتزال ہے، وصال کے معاملے میں عقل کی آنکھ سنی ہے۔ حس کے پابند معتزلی ہیں، غلطی سے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں۔ جو حس میں پھنسا رہا وہ معتزلی ہے، اگرچہ وہ کہے میں سنی ہوں، نادانی ہے۔ جس نے حس خداوندی کے ذریعے کوئی نشانی دیکھ لی وہ اطاعت کے لیے اللہ تعالی کی جانب میں ہے۔ جو شخص حس سے بالا تر ہو گیا وہ سنی ہے، اہل نظر نے اپنی عقل کی آنکھ بند کر لی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موحد غلبہ تنزیہ میں اپنے وجود کو ہی معدوم سمجھنے لگتا ہے اور صرف ذات واحد کو موجود مانتا ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ مذہب اعتزال ہے اور وہ یہ ہے کہ حشر میں بھی دیدار خدا ناممکن ہے۔ باطنی بصیرت کا تقاضا ہے کہ دیدار حق ہوگا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو سنی محض حس ظاہری رکھتے ہیں وہ بھی حقیقتاً معتزلہ ہیں، ان کو بھی دیدار حق میسر نہ آئے گا۔ سنی تو حقیقتاً وہ ہے جو باطنی بصیرت پیدا کرے اور دیدار حق کر سکے۔ اللہ کی کسی نشانی میں اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرنا مستقل عبادت ہے۔ صاحب نظر عقل و حواس سے کام نہیں لیتا ہے، وہ بصیرت قلبی سے کام لیتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر حیوانی حس شاہ کو دیکھ سکتی تو گاؤ اور خر بھی اللہ تعالی کو دیکھ لیتے۔ اگر دوسری حس تیرے لیے مخصوص نہ ہوتی، حیوانی حس کے علاوہ خواہش نفسانی سے بالا تر، تو بنی آدم مکرم کب ہوتے، مشترک حس کی وجہ سے محرم راز کب ہوتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں ہے لقد کرمنا بنی آدم، اور البتہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ وہ حواس جو حیوان اور انسان میں مشترک ہیں ان کو حس سے مشترک کہا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا خدا کو باصورت یا بے صورت کہنا بیکار ہے جب تک کہ تو صورت سے نہ گزر جائے۔ باصورت یا بے صورت تو اس کے سامنے ہے جو مجسم مغز ہے، چھلکے سے بالا ہے۔ اگر تو اندھا ہے تو اندھے پر کوئی گناہ نہیں، ورنہ جا الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر کرنا کشادگی کی کنجی ہے۔ ظاہری آئینہ کے پردوں کو داروئے صبر جلا بھی دیتی ہے اور شرائع صدر بھی کر دیتی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدا کا باصورت ہونا یا صورت سے منزہ ہونا اس شخص کے لیے متحقق ہے جو مجاہدے کر کے سراپا مغز بن گیا ہو۔ اگر استعداد ہی مفقود ہے تو مجبوری ہے، ورنہ صبر سے مجاہدات کرو گے تو یہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ صبر آنکھوں کے پردے ہٹا دے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دل کا آئینہ جب پاک و صاف ہو جائے گا تو آب و خاک سے بالا تر نقش دیکھے گا، نقش بھی دیکھے گا اور نقاش کو بھی، دولت کے فرش کو اور نیز فرش کرنے والے کو۔ میرے یار کا خلیل خلیل اللہ کی طرح ثابت ہوا، میرے یار کا خیال خلیل یعنی اللہ کی طرح ثابت ہوا، اس کا ظاہر بت اور اس کی حقیقت بت شکن ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ جب ظاہر ہوا اس کے تصور میں اللہ تعالی کا تصور حاصل ہوا۔ داتا کا شکر ہے کہ جب وہ خیال میں آیا اس کے خیال میں جان نے اپنا خیال دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خلیل سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور خیال یار سے مراد تصور شیخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر ھذا ربی، یہ میرا رب ہے کہا۔ یہ ایک مدعا تھا جو بظاہر بت پرستی تھی، لیکن دراصل اس کا اثبات اس کے ابطال کے لیے تھا جو بت شکنی تھا۔ اسی طرح تصور شیخ بظاہر بت پرستی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تک پہنچاتا ہے اس لیے حقیقتاً وہ بت شکنی ہے۔ تصور شیخ نے اللہ تعالی کے تصور تک پہنچا دیا۔ شیخ کے تصور کے ذریعے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور اس کے ذریعے معرفت خداوندی حاصل ہوئی۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری درگاہ کی خاک نے میرے دل کو فریفتہ کر دیا، اس پر خاک جس نے تیری خاک سے بے نیازی برتی۔ میں نے کہا اگر میں اچھا ہوں تو وہ اللہ اس خوبی کو دل یعنی مجھ سے قبول کرے گا، ورنہ مجھ سے بدصورت پر ہنس دے گا۔ تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس کے لائق ہیں یا نالائق ہیں۔ وہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ بوڑھی عورت کو نوجوان کب قبول کرتا ہے؟ پاکیزہ عورتیں کس کے لیے ہیں؟ پاک مردوں کے لیے۔ اچھا اچھائی کو جذب کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اچھا اچھائی کو جذب کرتا ہے، سمجھ لے۔ طیبات اور طیبین اس پر پڑھ دے۔ تو جس چیز کو بھی دیکھے گا اے معنی شناس وہ اپنی ہم جنس کے ساتھ چلتی ہے۔ دنیا میں ہر ایک چیز نے ایک چیز کو جذب کیا ہے، گرم نے گرمی کو کھینچا اور سرد نے سردی کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے الطیبات والطیبین، یعنی پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ باطل قسم باطلوں کو کھینچتی ہے، باقی رہنے والے باقی رہنے والوں سے خوش ہیں، جہنمی جہنمیوں کو کھینچنے والے ہیں، نوری نوریوں کے طالب ہیں، صاف لوگ صاف کی طرف راغب ہوتے ہیں، بد باطن تلچھٹ کو حاصل کرتے ہیں، حبشی کے حبشی دوست ہوتے ہیں، رومی کا رومیوں سے واسطہ ہے۔ تو نے جب آنکھ بند کی تجھے بے قراری ہے، آنکھ روزن کے نور سے صبر نہیں کر سکتی ہے۔
جب تو نے آنکھ بند کی تجھے گھبراہٹ نے پکڑا، آنکھ کا نور روزن کے نور سے کھلتا ہے، تیری بے قراری آنکھ کے نور کا جذبہ تھی تاکہ جلد دن کی روشنی سے وابستہ ہو جائے۔ کھلی ہوئی آنکھ اگر تجھے بے قرار کرے سمجھ لے کہ تو نے دل کی آنکھ بند کی ہے، کھول لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نور چشم یعنی آنکھ کا نور بیرونی نور کا طالب ہے، ورنہ گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھ کھلی ہونے پر اگر گھبراہٹ طاری ہو تو سمجھ لے کہ یہ اضطراب دل کی آنکھ بند ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، سمجھ لے یہ دل کی دونوں آنکھوں کا تقاضا تھا، کیونکہ وہ بے اندازہ روشنی چاہتی ہیں، جبکہ دو ناپائیدار نوروں کی جدائی نے تجھے بے قرار کر دیا، تو نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تو دو پائیدار نوروں کی جدائی کیسی بے قراری پیدا کرے گی، اس کا خیال رکھ۔ وہ جب مجھے کھلاتا ہے، مجھے بلاتا ہے، میں غور کرتا ہوں میں کشش کے قابل ہوں یا بدصورت ہوں۔ اگر کوئی خوبصورت بدصورت کا پیچھا کرے یہ ایک مذاق ہوتا ہے جو وہ اس سے کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دل کی گھبراہٹ دل کی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے ہوئی جو لا انتہا نور کا مشاہدہ چاہتی ہیں۔ دو نور سے مراد ہے یعنی دل کی آنکھ کا نور اور لامحدود نور۔ جب یہ طے ہے کہ ہم جنس کا طالب ہوتا ہے تو اگر حسین کسی بدصورت کا طالب بنتا ہے تو وہ محض مذاق کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، تعجب ہے میں اپنا چہرہ کب دیکھتا ہوں جو یہ کہوں کہ میں کس رنگ کا ہوں، میں دن کی طرح ہوں یا رات کی مانند۔ میں نے اپنی جان کا نقش بہت تلاش کیا لیکن میرا نقش کسی سے رونما نہ ہوا۔ میں نے کہا آخر آئینہ کس لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ وہ کس جنس کا ہے۔ لوہے کا آئینہ جسموں کے لیے ہے، جان کے چہرے کا آئینہ بہت قیمتی ہے۔ جان کا آئینہ یار کے چہرے کے علاوہ نہیں ہے، اس یار کا چہرہ جو اس دیار یعنی عالم ملکوت کا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کے ذریعے مرید کی حقیقی تصویر سامنے آ جاتی ہے، یعنی میں نے ایسا شیخ تلاش کیا جس کی وجہ سے مجھ پر اپنی حقیقت واضح ہو جائے۔ آنکھ میں دیکھ کر اپنی خوبصورتی و بدصورتی پہچان لی جاتی ہے، جس آئینے میں باطن کی خوبصورتی و بدصورتی نظر آتی ہے وہ مرشد و شیخ ہی ہے جو بہت قیمتی چیز ہے۔ شیخ کی صحبت میں اپنے نقائص نظر آ جاتے ہیں۔ دیار کا مطلب ہے وہ شیخ جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے کہا اے دل مکمل آئینہ تلاش کر، دریا پر جا نہر سے کام نہ چلے گا۔ اس طلب کی وجہ سے خادم تیرے کوچے میں پہنچا، مریم کو درد کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ تیرا نور جب میرے دل کا نور بن گیا، سینکڑوں نہ دیکھے ہوئے دل دیکھے ہوئے میں سما گئے۔ میں نے دھوبن سے مکمل آئینہ نکالا، میں نے دیکھا آئینہ میں تیرا نقش تھا۔ میں نے دھوئیں سے مکمل آئینہ نکالا، میں نے دیکھا آئینہ میں تیرا نقش تھا۔ میں نے تجھے ہمیشہ مکمل آئینہ سمجھا، میں نے تیری آنکھوں میں اپنا نقش دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ مریم علیہ السلام کا درد زاہ کا اضطراب کھجور کے سائے، پھل اور ٹھنڈے پانی اور بچے کے دیدار سے رفع ہوا تھا۔ میرا دل جو بے معرفت ہونے میں 100 دلوں کے برابر تھا، میں نے نور مطلق کو تعینات کے دھوئیں سے جدا کیا تو اس میں تیرا نقش محسوس کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالآخر میں نے اپنے آپ کو پا لیا، اس کی دونوں آنکھوں میں روشن ستارہ پا لیا۔ میرے وہم نے کہا کہ یہ تیرا خیال ہے، خبردار اپنی ذات کو اپنا خیال سمجھ۔ میرے نقش نے تیری آنکھ میں سے آواز دی کہ میں تو ہوں، تو میں ہے، یگانگت میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کے آئینہ دل میں اپنی صورت دیکھ کر اطمینان ہو گیا اور اس کی وجہ سے مجھے راہ ہدایت حاصل ہوئی۔ میری صورت نے بتایا کہ یہ صورت واقعی ہے، محض خیالی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روشن حقائق سے بے زوال آنکھ میں خیال راستہ کب پا سکتا ہے؟ میرے علاوہ کسی کی دونوں آنکھوں میں اپنا نقش اگر تو دیکھے تو اس کو محض خیال اور قابل رد سمجھ، اس لیے کہ وہ نیستی کا سرما لگاتا ہے اور شیطان کی تصویر سے شراب پیتا ہے۔ اس کی آنکھ عدم اور خیال کا گھر ہے، لا محالہ وہ معدوم کو موجود دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرے نقش نے یہ بھی کہا کہ شیخ کی چشم دل میں جو کہ ہمیشہ حقائق سے وابستہ ہے، کوئی غیر واقعی خیالی چیز نہیں سما سکتی۔ ناقص کی چشم دل میں حقیقی غیر حقیقی چیز نمودار ہو سکتی ہے، چونکہ وہ ناقص ہے اور اس کی چشم بصیرت عالم سفلی میں پھنسی ہوتی ہے۔ ہاں، شیطانی تصور پہنچ جاتا ہے۔ حس کی آنکھ میں غیر حقیقی چیزیں گھر کیے ہوئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میری آنکھ نے جب کہ جلال والے یعنی اللہ کا سرما دیکھا ہے، وہ موجود کا خانہ ہے نہ کہ خیال کا۔ جب تک تیری ہستی کا ایک بال بھی رہے گا، تیری مستی تیرے خیال میں گم ہو جائے گی۔ جب تک تیرا ایک بال بھی آنکھ کے سامنے ہوگا، تیرے خیال میں موتی سنگ یشم ہوگا۔ تو یشم یعنی پتھر اور موتی میں اس وقت تمیز کر سکے گا جب اپنے خیال سے بالکلیہ گزر جائے گا۔ اے موتی کو پہچاننے والے، ایک حکایت سن لے تاکہ تو مشاہدہ کو قیاس سے جدا جان لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذوالجلال کا مطلب ہے اللہ تعالی کے تصور کے ساتھ باطل جمع نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک عالم ناسوت سے ادنا تعلق رہے گا۔ یشم ایک قیمتی پتھر ہے، فنا کے بعد حقائق منکشف ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ہلال پنداشتن آن شخص خیال را در عہد امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، یعنی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا خیال کو چاند سمجھ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان آیا، سب پہاڑ کی چوٹی پر گئے تاکہ روزہ کے چاند سے نیک فال لیں۔ ایک شخص بولا، اے عمر رضی اللہ عنہ، چاند یہ ہے۔
جب حضرت عمر نے آسمان پر چاند نہ دیکھا فرمایا یہ چاند تیرے خیال سے چمکا ہے، ورنہ میں تو آسمانوں کو زیادہ دیکھنے والا ہوں، پاک چاند کو کیوں نہ دیکھ لوں گا۔ فرمایا ہاتھ تر کر اور ابرو پر مل، پھر تو چاند کی طرف دیکھے۔ جب اس نے ابرو تر کر لی، چاند کو نہ دیکھا، بولا اے شاہ چاند نہیں ہے، وہ غائب ہو گیا۔ فرمایا ہاں، ابرو کا بال کمان بن گیا، اس نے تیری جانب گمان کا تیر چلایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی تیرا چاند محض خیالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس سے زیادہ تیز تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے کشف کی طرف اشارہ تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس کی ابرو کا ایک بال ٹیڑھا ہوا، اس بال نے نئے چاند کی شکل نمودار کر دی۔ جب ایک بال ٹیڑھا ہوا، اس نے گمراہ کر دیا، یہاں تک کہ دعوے کے ساتھ چاند دیکھنے کی ڈینگ ماری۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ راستاں کا مطلب ہے عارفین، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ٹیڑھا بال جب آسمان کا پردہ بن گیا، جب تیرے تمام اجزاء ٹیڑھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سچوں کے ذریعے اپنے اجزاء سیدھے کر لے، اے سیدھا چلنے والے، اس چوکھٹ سے سر نہ ہٹا۔ ترازو ہی ترازو کو برابر کرتی ہے، ترازو ہی ترازو کو کم کر دیتی ہے۔ جو گمراہوں کے ساتھ تلا، کمی میں مبتلا ہوا اور اس کی عقل ماری گئی۔ جا کفار پر بھاری پڑ، بیگانوں کی دلداری پر خاک ڈال، بیگانوں کے سر پر تلوار بن، خبردار مکاری نہ کر، شیر بن، تاکہ غیرت کی وجہ سے تجھ سے یار نہ کٹ جائیں، اس لیے کہ وہ کانٹے یعنی اغیار اس گلستان وحدت کے دشمن ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سپند کا مطلب ہے کالا دانہ جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے، اور نظر بد کے دفع کرنے کے لیے اس کو جلایا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے یہاں مطلب ہے محبوب حقیقی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اگرچہ یہ غلط تھا۔ مولانا نے ان کے قول کے مطابق بھیڑیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دشمنی کو ذکر کر دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کالے دانے کی طرح ان بھیڑیوں یعنی اغیار میں آگ لگا دے، کیونکہ یہ بھیڑیے یوسف علیہ السلام یعنی محبوب حقیقی کے دشمن ہیں۔ خبردار شیطان تجھے جانے پدر کہے گا، تاکہ لعین شیطان تجھے فریب میں پھنسا لے۔ شیطان نے تیرے آبا حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی ہی مکاری کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سیاہ روح نے ہرا دیا۔ یہ کوا شطرنج پر چست ہو کر بیٹھا ہے، تو بازی کو اونگتی آنکھ سے نہ دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ شطرنج کو مقید کر دینا، جس شطرنجی کا شاہ مقید ہو جائے وہ ہار جاتا ہے، لہذا مات کردن مطلقاً ہرا دینے کے معنی میں مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فرزین کے بہت سے گھراؤ جانتا ہے، تاکہ تیرے گلے میں تنکے کی طرح پھنس جائے۔
اس شیطان کا تنکا گلے میں سالہا رہتا ہے۔ وہ تنکا کیا ہے؟ رتبہ اور مال کی محبت۔ مال چونکہ فانی ہے، وہ تنکا ہے، تیرے گلے میں وہ آب حیات سے مانے ہے۔ اگر کوئی چالاک دشمن تیرا مال لے جائے، ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کا مال لے گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شطرنج کے مہروں میں بمنزلہ وزیر کے ہوتا ہے، جو دو رخی چال چل سکتا ہے، اس کے گھر جانے سے مات دے دینا آسان ہو جاتا ہے۔ فرزی بند ایسی چال کو کہا جاتا ہے جس میں فرزی گھر جائے۔ آب حیات سے یہاں مراد وہ پانی جس سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہاں مال بھی رہزن ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے 10 دیدن مار گیرے مارے را از مار گیرے دیگر، یعنی ایک سپیرے کا دوسرے سپیرے کے سانپ کو چرانا۔ ایک چور ایک سپیرے کا سانپ لے گیا، بے وقوفی سے اس کو مال غنیمت سمجھ رہا تھا۔ وہ سپیرا سانپ کے زخم سے بچ گیا۔ سانپ نے اس چور کو بری طرح مار ڈالا۔ سپیرے نے اس کو دیکھا تو پہچان گیا، بولا اس کو میرے سانپ نے بے جان کیا ہے۔ دعا میں میری جان اس کو طلب کرتی تھی کہ میں اس کو پکڑ لوں، سانپ اس سے لے لوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سانپ کے مل جانے کی دعا کرتا تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ وہ دعا مردود ہو گئی۔ میں نے نقصان سمجھا تھا، وہ نفع ہوئی۔ بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت ہیں، اللہ پاک ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ مصلح ہے اور مصلحت کو جانتا ہے کہ اس دعا کو وہ لوٹا دیتا ہے۔ دعا کرنے والا شاکی ہوتا ہے، برا گمان کرتا ہے، اور یہ بدگمانی بری ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی مصیبت کی دعا کی ہے اور خدا نے کرم کر کے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لہذا راضی برضائے الہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی تمہاری دعا قبول بھی نہ کرے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ بھلائی اسی میں تھی۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے التماس کردن ہمراہ عیسیٰ علیہ السلام بزندہ کردن استخانہ از عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا ان سے ہڈیوں کو زندہ کر دینے کی درخواست کرنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا منشا بھی یہی ہے کہ انسان ایک بات کی خواہش کرتا ہے لیکن اس کی بھلائی اس میں نہیں ہوتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بے وقوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر کا ساتھی بن گیا۔ اس نے ایک گہری قبر میں ہڈیاں دیکھیں، کہنے لگا کہ اے ساتھی، اس بلند ذات کا نام جس کے ذریعے تم مردے کو زندہ کرتے ہو مجھے سکھا دو تاکہ میں اچھا کام کروں، اس کے ذریعے ہڈیوں کو جاندار بنا دوں۔ فرمایا چپ رہ کہ وہ تیرا کام نہیں ہے، تیرے سانسوں اور گفتار کے لائق نہیں ہے۔ وہ تام ایسا سانس چاہتا ہے جو بارش سے زیادہ پاک ہو اور رفتار میں فرشتہ سے زیادہ تیز ہو۔ عمریں چاہیے تاکہ سانس پاک ہو اور آسمانوں کے خزانے کا امین بنے۔ یہ لاٹھی تو نے داہنے ہاتھ میں پکڑ لی ہے، ہاتھ میں موسوی اعجاز کہاں ہے؟ وہ بولا اگر میں اسرار کے پڑھنے کے قابل نہیں ہوں تو آپ ہی ہڈیوں پر نام پڑھ دیجئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خدا، یہ کیا راز ہے؟ اس بے وقوف کا میلان اس گفتگو کی طرف کیوں ہے؟ اس بیمار کو اپنا غم کیوں نہیں ہے؟ اس مردے کو اپنی جان کا غم کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنے مردے کو چھوڑا ہے، غیر کے مردے کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، بدبخت ہے، اگر بدبختی کا جویاں ہے، اس کی کھیتی کا نتیجہ کانٹوں کا اگنا ہے۔ جس شخص نے دنیا میں کانٹے کا بیج بویا، خبردار خبردار، اس کو گلستان میں نہ تلاش کر، اگر وہ ہاتھ میں پھول لے گا تو وہ کانٹا بن جائے گا، اگر دوست کی طرف جائے گا تو سانپ بن جائے گا۔ وہ بدبخت سانپ کے زہر کی طرح کی کیمیا ہے، متقی کی کیمیا کے برخلاف۔ خبردار، اس کے قول و فعل پر بھروسہ نہ کر، وہ درخت یہ بیت کی طرح پھل نہیں رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کیمیا وہ فن ہے جس کے ذریعے چیزوں کی ماہیت بدلتے ہیں، تانبے کو سونا بنا دیتے ہیں۔ شقی سانپ کے زہر کی طرح کی کیمیا ہے جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، اور متقی شخص بروں کی ماہیت تبدیل کر کے ان کو بھلا بنا دیتا ہے، اور بیت سے مراد بے ثمر درخت ہے۔ مراقب کا مطلب ہے مراقبہ کرنے والا، یعنی ما سوا اللہ سے توجہ ہٹا کر خدا کی طرف متوجہ ہونے والا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اندرس کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بہیمہ ولا حول گفتن آن خادم، یعنی صوفی کا خادم کو جانور کی خبر گیری کرنے کی نصیحت کرنا اور اس خادم کا لاحول پڑھنا۔ ایک صوفی دنیا کے اطراف میں گشت کرتا تھا، ایک رات ایک خانقاہ میں مہمان ہو گیا۔ اس کا ایک چوپایا سواری کا تھا جس کو استبل میں باندھ دیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ چبوترے کے صدر مقام پر بیٹھ گیا، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مراقبہ کرنے لگا۔ یار کی صحبت بہت بڑا دفتر ہوتی ہے۔ صوفی کا دفتر سیاہی اور حرف نہیں ہے، برف کی طرح سفید دل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عقل مند کا توشہ قلم کے نشانات ہیں، صوفی کا توشہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کے انوار۔ اس شکاری کی طرح جو شکار کے پیچھے لگا، ہرن کے قدم دیکھے اور نشان قدم پر چل پڑا۔ اس کو کچھ دیر ہرن کے قدموں کی ضرورت ہے، اس کے بعد خود ہرن کا نافہ اس کا رہنما ہے، چونکہ اس نے نشان قدم کی قدر کی اور راستہ طے کیا، لا محالہ اس قدم سے مقصد تک پہنچ گیا۔ نافہ کی خوشبو پر ایک منزل چلنا چکر کی 100 منزلوں سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سالک ابتدا میں تجلیات افعال کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر فرط شوق میں مطلوب حقیقی کے منازل قرب طے کرنے لگتا ہے، پھر من جانب اللہ جذب و کشش ہوتی ہے تو منازل کی دشواریاں کم ہونے لگتی ہیں اور تجلی صفاتی اور تجلی ذاتی ہو جاتی ہے۔ سلوک کا تعلق سالک کی ذاتی سعی اور کوشش سے ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے۔ جذب من جانب اللہ ہے، لہذا اس میں شیطانی مداخلت ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مجرد سالک سے مجذوب سالک بدرجہ افضل ہے۔ نافع ہرن کی خوشبو یعنی من جانب اللہ جذب۔ کسی بزرگ نے کہا ہے جذبت ربانیت خیر من عبادت الثقلین اللہ،
ثقلین یعنی اللہ کی جانب سے ایک کشش جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ پہلے کہا تھا صوفی کے لیے اس کا دل دفتر ہے، اب کہتے ہیں کہ اس دل کے ذریعے معارف کے دروازے کھلتے ہیں۔ فتحت ابوابھا، قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں گے۔ شعر میں ضرورت کی وجہ سے فتحت کی پہلی تار کو مشدد اور ابوابھا کی دوسری با کو ساکن پڑھنا پڑے گا۔ عامی انسان دفتر دل سے کچھ نہیں پڑھ سکتا، لہذا اس کے لیے بمنزلہ دیوار کے ہے۔ خش سے مراد وہ لوہے کا ٹکڑا ہے جس کو صیقل کر کے آئینہ بنایا جاتا تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دل جو بہت سے سورجوں کا مشرق ہے، عارف کے فتحت ابوابھا کا مصداق ہے۔ وہ دل تیرے لیے دیوار اور ان کے لیے دروازہ ہے، تیرے لیے پتھر اور پیاروں کے لیے موتی ہے۔ تو جو کچھ آئینہ میں مشاہدہ کرتا ہے، پیر لوہے کے ٹکڑے میں اس سے پہلے دیکھ لیتا ہے۔ وہ اس وقت سے پیر ہیں جبکہ یہ جہان نہ تھا، ان کی روحیں دریائے حق میں تھیں۔ اس جسم سے پہلے انہوں نے عمریں گزاری ہیں، انہوں نے کھیتی سے پہلے ہی پھل چنے ہیں۔ وہ جسم سے پہلے جان حاصل کر چکے ہیں، دریا سے پہلے ہی وہ موتی پرو چکے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء کی روحیں عالم ارواح میں وہ سب کچھ حاصل کرتی ہیں جو عوام کو عالم ناسوت میں آنے کے بعد حاصل ہوگا۔ عالم ناسوت کے اعمال صالحہ کو کشت کہا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔